اچھا یہ غزل ہے، اس کے کچھ اشعار میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ وقت کے گزرنے کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں۔ اگین جب آپ وقت کے گزرنے کی جب آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ وقت بند مٹھی میں ریت کی طرح ہے اور آپ جو مرضی کر لیں اس نے گر جانا ہے۔ جب آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ زندگی کا سورج نصف النہار سے آگے گزر چکا ہے اور آپ اس سے زیادہ زندگی گزار چکے ہیں جو آپ کی باقی رہ گئی ہے، تو اس سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہ کیفیت آپ کی ذات کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے۔ وقت ٹھہرا ہے، گزر جاتے ہیں لوگ۔ وقت ٹھہرا ہے، گزر جاتے ہیں لوگ، وقت ہی یہ راز بھی بتلا گیا۔ میں نے اپنی زندگی میں کئی دفعہ یہ سوچا ہے کہ میں دن میں بیٹھا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ وہی آسمان ہے، وہی زمین ہے، ویسے ہی بادل ہیں، ویسے ہی سورج نکلا ہے۔ کیا بدلا ہے؟ بدلا یہ ہے کہ کچھ لوگ جن کو میں جانتا تھا وہ قبروں میں جا چکے ہیں۔ کچھ لوگ جو جوانی میں بہت اہم تھے، وہ بڑھاپے کی اس منزل پر ہیں جہاں وہ سب کچھ جان کر بھی انجان ہو چکے ہیں۔ میں اپنی زندگی میں ہی پچھلے 25-30 سالوں میں ان لوگوں کو دیکھ چکا ہوں جو جب اقتدار کی مسند پہ بیٹھے تو خود کو خدا نما سمجھتے تھے، اب وہ قبروں میں جا چکے ہیں۔ میں اپنی زندگی میں ذاتی زندگی میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی زندگی میں بڑی حیثیت تھی، بڑا مقام تھا، شہر میں لوگ انہیں جانتے تھے، اب وہ لحد کی نظر ہو چکے ہیں۔ تو وقت تو ٹھہرا ہوا ہے۔ وقت کیا ہوا ہے؟ زمانے کو برا نہ کہو، بے شک اللہ ہی زمانہ ہے۔ کانسٹنٹ کیا ہے؟ میں 18 برس کی عمر میں بھی بیٹھ کے سوچتا تھا تو ایک اللہ تھا جو جیسا تھا ویسا ہی ہے، باقی سب بدل گئے۔ نتھنگ از پرماننٹ بٹ چینج، سبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ تو وقت تو ٹھہرا ہوا ہے، لوگ گزر جاتے ہیں، میں بھی گزر جاؤں گا۔ یہ جو ایک احساس ہے یہ آپ کو کچھ کرنے پر اکساتا ہے۔ دیکھ سکتا ہوں میں اب یہ سلسلہ کیسے ماضی حال سے فردا گیا، کہ ماضی تھا وہ کیسے حال میں کنورٹ ہوا اور کیسے فردا ہو گیا۔ مائکرو لیول پر اس کو آپ ابھی میری بات سنتے ہوئے آنکھ بند کر لیجئے اور محسوس کیجئے، آپ اپنی اگلے 2 منٹ میں محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ فقرہ جب میں شروع کر رہا ہوں، اس سے پچھلے مصرع کیا ہے؟ جو میں نے ابھی پچھلا شعر سنایا وہ کیا ہے؟ وہ ماضی ہے۔ یہ جو میں لفظ بول رہا ہوں یہ حال ہے، اور یہ جو اب میں لفظ بول رہا ہوں یہ اس وقت مستقبل تھا جب آپ میری بات سن رہے تھے۔ حال کیا ہے؟ جب آپ اس کو لمیٹڈ کرتے چلے جاتے ہیں تو حال ایک چھوٹا سا نقطہ ہوتا ہے۔ میں نقطہ بھی بول رہا ہوں تو جب میں نون بول رہا ہوں تو نون حال ہے، جب کاف بول رہا ہوں تو کاف حال ہے، جب تے بول رہا ہوں تو تے حال ہے، جب ہے بول رہا ہوں تو ہے حال ہے۔ اس نقطہ کے اندر بھی جس لمحے آپ سٹاپ لگا دیں گے وہ حال ہوگا۔ تو مسلسل وقت کا وہ ایک نقطہ، وقت کا وہ ایک لمحہ ماضی اور فردہ کو کاٹ رہا ہے، لمحہ بہ لمحہ، سیکنڈ بہ سیکنڈ، منٹ بہ منٹ وقت گزر رہا ہے۔ اور بڑے لیول پر تو آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ دن کیسے گزر رہے ہیں، ہفتے کیسے گزر رہے ہیں، مہینے کیسے گزر رہے ہیں، سال کیسے گزر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا ایک دن دوسرے دن سے بہتر ہوتا ہے۔ آپ نے مسلسل اپنے حال کو اپنے ماضی سے بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب زندگی کی اس سٹیج پہ پہنچ کے 44 برس کی عمر میں مجھے یہ بات سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے کہ میں دیکھ سکتا ہوں یہ سلسلہ کہ ماضی حال سے ہوتا ہوا فردہ کی طرف کیسے تیزی سے چلا جاتا ہے۔ بچپن میں بڑی حیرت ہوتی تھی 30 سال، 40 سال، 50 سال کی بات سن کر۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے میں پنجاب یونیورسٹی میں تھا تو اس زمانے میں ہم نے کوئی نظم سنی امجد اسلام امجد صاحب کی، تو وہ نظم کچھ اس طرح سے آغاز ہوتی تھی کہ 33 برس پہلے ایسی ہی کسی رت میں دو خواب سی آنکھوں نے ایک بات کہی مجھ سے۔ تو ہم کہتے تھے یار 33 برس، عمر میری 20 سال ہے، 33 برس۔ تو اب میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو ایک دم احساس ہوتا ہے کہ اچھا ہاں مجھے ابھی بھی یاد ہے 1992 میں ورلڈ کپ ہوا تھا، ہاں مجھے ابھی بھی یاد ہے 91 کے اندر جب نواز شریف صاحب حکومت میں تھے۔ اب میں پیچھے دیکھ کے دیتا ہوں تو 33 برس 34 برس گزر چکے ہیں۔ وقت کتنی تیزی سے گزر جاتا ہے۔ جب آپ کو اس کا احساس ہوتا ہے تو پھر آپ یہ ریلائز کرتے ہیں کہ یہی 30 32 35 برس اور آپ ختم ہو جائیں گے۔ تو آپ کو ایک ایک لمحے میں سے معنی کشید کرنے کی جو کوشش اس کے نتیجے میں پیدار ہوتی ہے، جو آپ ایفرٹ کرتے ہیں، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ درد ہے اس کی نگاہوں میں کہ وقت اس سے بھی جیتا مجھے بھی کھا گیا۔ پھر آپ کچھ لوگوں سے ملتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی نگاہوں میں یہ درد ہے کہ وقت ان سے بھی جیت گیا مجھے بھی کھا گیا، ان کی بھی بالوں میں چاندی آ گئی، میرے بھی چہرے پہ جھریاں آ گئی۔ اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو وقت گزارا ہے اس میں سے کچھ ایسا معنی کشید کیا ہو
کہ आपको पता हो कि ये लम्हा लेके मैं अपने रब के पास जा सकता हूँ। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, वरना वक़्त के बारे में जो सोचेगा, वो सदमे में आ जाएगा। बल्कि यहीं पर एक और शेर है, जो जहाँ बैठा था बैठा रह गया, मुड़ के देखा जिसने वो पथरा गया। फिर जो पीछे मुड़ के देखता है वो पत्थर का हो जाता है। 70 साल के 80 साल के लोगों को मैंने देखा है, पीछे मुड़ के देखते हैं और कहते हैं समझ ही नहीं आया, ज़िंदगी एकदम गुज़र गई। एहसास ही नहीं हुआ ज़िंदगी कितनी तेज़ी से गुज़र गई। वेस्ट की अब इसके ऊपर कुछ रिसर्चेज़ भी आ चुकी हैं। वो रिसर्चेज़ कुछ इस तरीके से हैं कि देखिए, जब आप 20 बरस के हैं और 1 बरस गुज़ारते हैं, तो 20 से 21 तक आपने जो 1 साल गुज़ारा है, वो एक्चुअली आपकी टोटल ज़िंदगी का 5% है। 20 साल में से 1 साल 5% है। अगर आप सिर्फ़ शऊर के साल गिनें, 11-12 साल से शुरू करें, तो 20 साल से 21 साल के दरमियान आपने अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 10% एक्सपीरियंस गेन किया है, तो आपको 1 साल लंबा लगता है। लेकिन जब 80 साल का आदमी 1 साल और जीता है, तो वो 70 शऊर के सालों में 1 साल और गुज़ार रहा है, वो सिर्फ़ 1% या 1.5% का इज़ाफ़ा हुआ है। तो जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, वैसे-वैसे वो साल आपकी ज़िंदगी के तजुर्बे में छोटा होता चला जाता है। 20 साल के आदमी के लिए 1 साल बहुत अहम है। 70 और 71 के अंदर वो 1 साल बिल्कुल बेमानी हो जाता है, इसलिए कि आपकी अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे में कुछ ख़ास महसूस नहीं होता। आप अगर उस ज़िंदगी के उस तजुर्बे को समझना चाहते हैं, तो उसके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आप ज़िंदगी को मानवियत के साथ गुज़ारें। जब आप हर रोज़ एक नया दिन गुज़ारना चाहेंगे, हर रोज़ एक नया मानी गुज़ारना चाहेंगे, तो ये मसला आपको तंग नहीं करेगा। यही वजह है कि कुछ उलमा कराम ख़ास तौर पर इस बात को तजवीज़ करते हैं कि रोज़ाना कुरान करीम पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि जो लोग रोज़ाना कुरान करीम पढ़ते हैं, वो सेकुलराइज़ेशन ऑफ वक़्त से बच जाते हैं। वक़्त की सेकुलराइज़ेशन उनके ऊपर असर नहीं करती है। ये बल्कि एक बड़ा अच्छा टॉपिक मेरे दिमाग में आ गया, इंशाल्लाह मैं अगली पूरी वीडियो इस टॉपिक के ऊपर बनाता हूँ।